بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 116۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک کرتا ہے تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں کھو گیا۔ اسی طرح کی آیت ہم اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ شرک سے کتنے بیزار ہیں، کیونکہ شرک کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں ان کو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور چاہیں گے تو ان پر مواخذہ کر لیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑی گمراہی قرار دیا، اور شرک کو ایک دوسرے مقام پر ظلم عظیم بھی کہا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عورتوں کو ہی پکارتے ہیں، اور وہ سرکش شیاطین کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ اس صورت میں پہلی مرتبہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ تھے جنہوں نے دیویوں کے نام رکھے ہوئے تھے، اور یہ دیویوں کے نام سب مؤنث تھے، جیسے لات، منات، عزا وغیرہ۔ تو یہاں پر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ نہ کوئی لات ہے، نہ منات، اور نہ ہی عزا اس کی کوئی حقیقت ہے، البتہ شیطان ضرور موجود ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے مقررہ حصہ ضرور لے کر رہوں گا۔ اور یہ مقررہ حصہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے فریب میں آ کر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب آگے شیطان کے فریب کی صورتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، پھر وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ضرور تبدیل کر دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو یقیناً وہ کھلے نقصان میں پڑ جائے گا۔ تو شیطان کی فریب کاریاں کیا ہوتی ہیں؟ امیدیں کیسے دلاتا ہے کہ دلوں میں دلکش امیدوں کے چراغ روشن کر دیتا ہے، مثلا یہ کہ بہت اچھا تابناک کیریئر ہے، لگے رہو اسی کام میں، بڑا فائدہ ہے، ناجائز ہے تو خیر اللہ بخش دے گا، اور یہ کہ تم اللہ کے رسول کے امتی ہو، تمہیں کس بات کا خوف؟ آپ کو یاد ہے یہودیوں کے دلوں میں بھی شیطان نے یہی خیال ڈالا تھا کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو۔ تو اس سے انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ پیروں کی سفارش کا عقیدہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہتا ہے کہ میں تو حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے سورہ انعام میں آئے گی کہ کس طرح یہ مشرک جو ہے یہ بت اور دیوی کے نام پر جانوروں کے کان چیر کر اسے آزاد کر دیتے تھے کہ اب اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا، نہ کوئی اس کا گوشت کھا سکتا ہے، نہ اس پہ سواری ہو سکتی ہے۔ اور اگلی بات کہ میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ جیسے آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مردوں میں عورتوں کے انداز اپنائے جا رہے ہیں، عورتیں جو ہے مردوں کے طور طریقے اختیار کر رہی ہیں، اور انتہا تو یہ ہے کہ سائنسی ترقی کے سبب اب انسان اس مقام پہ پہنچ گیا کہ وہ اپنے اختیار سے اپنی جنس تک کی تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے آئی بروز بنوانا اور مردوں کا داڑھی منڈوانا، یہ سب اسی ضمن میں آتا ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے تو وہ یقیناً کھلے گمراہی و خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، حالانکہ شیطان ان سے فریب کے سوا کچھ بھی وعدے نہیں کرتا۔ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہ پا سکیں گے۔ شیطان کے وعدے اور اس کی امیدیں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ کہ دل میں یہ خیال آنا کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے، اس لیے نیک اعمال کی اتنی جلدی کیا ہے، توبہ کی ابھی اتنی جلدی کیا ہے، اور یہ کہ تم تو نبی کی امت ہو، تم تو بخشے بخشائے ہو، کوئی کام بات نہیں، اگر ہم نے تھوڑا بہت گناہ کر بھی لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں گے۔ اور دل میں ایسی ایسی آرزویں پیدا کرتا ہے، ایسے سبز باغ دکھاتا ہے کہ جس سے انسان کی ہرس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی ہرس اور اس کی خواہشیں جو ہیں وہ جوان ہوتی رہتی ہیں، اور پھر انہی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے وہ کئی قسم کے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ موت اسے ایک دم دبوچ لیتی ہے، اور اس کی طویل خواہشات کا سلسلہ ادھر ہی منقطع ہو جاتا ہے۔ اور ان مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں سے کوئی رائے فرار نہیں، یعنی بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا انہیں، اور آگ ہی ان کا مقدر ہوگی۔ اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 122 ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں ہم عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ پھر فرمایا نہ تمہاری امیدوں کی بات ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کی۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ آ رہی ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح تم لوگ بھی بے بنیاد اگر خواہشات
اور آرزوؤں کے عادی ہو گئے اور شفاعت کی امید تم نے بھی ایسی لگا لی اور اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے جیسے انہوں نے کی، تو جان لو کہ اللہ کا قانون اٹل ہے، بدلے گا نہیں، نہ تمہاری خواہشات سے، تمہاری آرزوؤں سے، اور نہ تمہاری تمناؤں سے، اسی طرح جیسے اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور پھر فرمایا جو بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان جس بدی کا ارتکاب کرے گا وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے، اس کا احتساب ہوگا، اور اگر کوئی توبہ کر بھی لیتا ہے تب بھی یہ بھی دیکھا جائے گا کہ توبہ واقعتاً سچی تھی یا توبہ کرنے والا بس نادم ہوا بھی یا نہیں ہوا، یا عادتاً ہی اس نے صرف توبہ کی اور اس بدی کو چھوڑا ہی نہیں، صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا کافی نہیں ہوگا۔ احتساب کے کٹہرے میں ہر شخص کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، پھر کھرے کھوٹے کا فیصلہ کیا جائے گا، تو جو مجرم ہوگا اسے اس کے کیے کی سزا ملے گی، اور پھر اس جگہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ پھر فرمایا اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان لانے والا ہو، پھر یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب آگے دین ابراہیمی کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، آیت نمبر 125 ہے، اور کون دین میں اس سے اچھا ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی ہو، اور ابراہیم کو تو اللہ نے خلیل بنا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اللہ نے سب سے بہتر قرار دیا، اور اس دین کا نام تھا اسلام، جو سب انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا۔ اب دین ابراہیمی کی جو دو یہاں پہ صفات بیان کی جا رہی ہیں، پہلی یہ کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے مقابلے میں تمام طاغوتی قوتوں سے ٹکر لے لی تھی، وہ چاہے نمرود تھا، چاہے ان کے آبا و اجداد کا دین تھا، سب سے ٹکر لے کر صرف ایک اللہ کے دامن میں پناہ لے لی، لہٰذا وہ حنیف کہلائے، یعنی یکسو، ایک طرف ہو کے صرف اللہ کی پناہ حاصل کرنا، باقی تمام باطل قوتوں کا انکار کر دینا۔ اور دوسری صفت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات نازل ہوئے ان کے اوپر، جو اللہ نے انہیں حکم دیا، انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو بات اچھی لگی، آسان لگی اسے قبول کر لی، جو مشکل یا ناپسند ہوئی اسے چھوڑ دیا۔ اور یہی وہ دو صفات تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مختلف تجربوں اور آزمائشوں کی بھٹی سے گزار کے آخر کار پھر اپنا دوست بنا لیا۔ تو اب جو شخص بھی ملت ابراہیم کا پیروی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ انہی دو صفات کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا کہ وہ اپنے دعوے میں کس حد تک سچا ہے، اب چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا کوئی مسلمان ہو۔ پھر فرمایا آیت نمبر 126 میں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اب جو آیات آ رہی ہیں اس میں خطاب تو مسلمانوں سے ہے، لیکن اس کا تعلق اسی صورت کی جو ابتدائی آیت نمبر 3 تھی، جن میں خواتین کے مسائل کے بارے میں کچھ احکامات نازل ہوئے تھے اور یتیم بچیوں سے نکاح کے بارے میں کچھ معاملات زیر بحث آئے تھے، تو کچھ نکات لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے، اور ایسے نکات کے بارے میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضاحتیں طلب کرنے آئے، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحتیں نازل کی۔ آیت نمبر 127 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو اس کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں تمہیں سنایا جا رہا ہے جن کو تم ان کا مقرر کردہ حق نہیں دیتے اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی بھلائی تم کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اگر تم کچھ یتیم بچیاں جو تمہارے زیر کفالت ہیں ان سے اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، رغبت رکھتے ہو، تو پھر انہیں مہر مثل دو، اس سے گریز نہ کرو۔ اور کچھ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ یتیم بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دور جاہلیت میں نہ میت کی بیوی کو وراثت میں حصہ ملتا تھا، نہ یتیم بچیوں کو، بلکہ وراثت کے حقدار صرف لڑکے سمجھے جاتے تھے جو لڑائی کرنے اور انتقام لینے کے کام آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کی روح سے بیواؤں، یتیم بچیوں کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بھی وراثت میں حقدار بنایا۔ اور پھر دوبارہ وہی بات کہ یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کرو، جو تمہارے زیر کفالت ہیں ان کے حقوق پورے کرو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے، یعنی اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اب اللہ نے تمہیں شریعت کے احکامات نازل کر دیے ہیں، بنیادی ہدایت بھی دے دی ہیں، تو اب تم جو بھی کام کرو گے خیر کا، بھلائی کا، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ آیت نمبر 128 ہے، پھر فرمایا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا خطرہ ہو
تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر شوہر اور بیوی آپس میں کسی سمجھوتے کے تحت صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے کیونکہ بخل تو نفسوں میں موجود رہتا ہے۔ یعنی ایسی صورت کہ خاوند اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، یا یوں کہہ لیں دوسرے لفظوں میں کہ اپنی جو قوامیت کا حق کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اس پر بے جا روب ڈالتا ہے، اسے بلا وجہ ستاتا ہے، تنگ کر کے مہر معاف کروانا چاہتا ہے۔ اور اگر بیوی کے والدین کچھ اچھے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں نارملی ہوتا ہے تو خاوند بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جاؤ اپنے ماں باپ سے دولت لے کر آؤ، تو یہ ساری وہ حرکتیں ہیں جو بیوی کو تنگ کی جاتی ہیں، اور بیویاں جو عورتیں ہوتی ہیں بیچاری ظلم و ستم کے چکے میں پستی رہتی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو کہ وہ زیادتی کرے گا، یا اگر کوئی شوہر زیادتی کر رہا ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، یعنی کہ سارے معاملات باہم طے کر کے عورت خلا لے لے۔ لیکن خلا لینے کے لیے جیسے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں پڑھا کہ عورت کو اپنا مہر چھوڑنا پڑے گا، اور اگر اس نے مہر لے لیا تھا نکاح کے ٹائم تو اسے واپس کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلح بہتر ہے، البتہ انسانی نفس میں بخل رہتا ہے، یعنی بخل تو نفس میں رہتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ ہر کوئی اپنا مفاد سوچتا ہے، ہر نفس کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، یعنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا ہے۔ یعنی مرد تو چاہے گا کہ مجھے پورا مہر واپس مل جائے، جبکہ عورت یہ چاہے گی کہ کچھ واپس نہ کرنا پڑے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تم احسان کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی اگر تھوڑا سا دل میں خدا کا خوف ہو تو احسان کا معاملہ کر لو اور بیوی کا حق فراخ دلی سے ادا کر دو۔ پھر فرمایا آیت نمبر 129 میں، اور تم بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنے کی ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، اور اگرچہ تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو۔ یعنی یہ ایسا کیس ہے کہ جس میں ایک سے زائد بیویاں ہیں، تو ان کے درمیان اب عدل کرنا ہے۔ تو کچھ چیزیں جو گنتی ناپ تول کی ہوتی ہیں ان میں تو عدل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ قلبی میلان ہوتے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، اور اس کی وضاحت ایک حدیث میں بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں نے ظاہری چیزوں میں پورا عدل کیا ہے، باقی جہاں تک میرے دل کے میلان کا تعلق ہے تو مجھے امید ہے اس بارے میں تو مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ تم چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ پھر تم ایک بیوی کی طرف پوری طرح نہ مائل ہو جاؤ، پھر دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جس طرح سورت کے آغاز میں آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اپنی بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پہ اکتفا کر لو، دوسری شادی مت کرو۔ تو بیوی کے نان نفقے میں اور دیگر ضروریات زندگی کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں عدل کرنا چاہیے، لیکن جو دل کے میلانات ہیں، دل کسی ایک کی طرف زیادہ جھک جاتا ہے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کا جو دن تھا حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن رہا کرتے تھے، ایک اپنی باری کا دن ان کا اور ایک حضرت سودا کا دن۔ ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ اب اگلی آیت میں طلاق کے معاملے میں ایک بہت اہم نقطہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے۔ دیکھیں طلاق اللہ کا نزدیک بہت کیا بلکہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ سم ٹائم لڑکیاں ہو رہی ہیں، اس پہ بھی مقدمات چلتے ہیں، پھر مزاجوں میں موافقت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، دن رات جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن طلاق نہیں دیتے۔ تو یہ طرز عمل بھی نہایت اہم کانہ اور شریعت کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طریقے سے طلاق کی ترغیب دی جا رہی ہے اس صورت میں جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوئی بالکل بھی گنجائش ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ میاں بیوی دونوں علیحدہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کشادگی سے غنی کر دے گا۔ کیونکہ ہمارے ہاں بھی زیادہ تر گھرانوں میں ایسے دیکھا گیا ہے کہ ہر وقت میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، کوئی بہتری کی صورت نہیں ہوتی، لیکن طلاق نہیں دینی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہندو مت اور عیسائیت میں طلاق حرام ہے، ہندوؤں میں اور عیسائیوں میں طلاق نہیں دی جاتی، حرام سمجھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں اور اللہ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 131 ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے،
اور یقیناً تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے ان کو ہم نے وصیت کی تھی اور تمہیں بھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اور اگر تم نے انکار کیا تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اب دیکھیں احکام شریعت کے معاملات کے درمیان میں پھر تقویٰ کی بات آ گئی۔ دیکھیں جو بھی خاندانی مسائل ہوں چاہے معاشرتی مسائل ہوں، سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے۔ تو جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ جب معاملات کرتے ہیں تو صرف یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم انکار کرتے ہو، یعنی کہ تم اللہ کی شریعت پہ صحیح کام نہیں کر رہے اور یہ کہ تقویٰ تمہارے اندر نہیں ہے، تو پھر اللہ بہت بے نیاز ہے، اور اللہ اس پوری کائنات عالم دنیا سے سب سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ کی بے نیازی کے بارے میں یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب متقی ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب فاجر آدمی کی طرح ہو جائے تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے گی مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے۔ اس لیے آیت نمبر 132 میں بھی فرمایا، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ پھر فرمایا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم سب تو اللہ کے لیے نفس واحد کی طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں تم کو بالکل فنا کر دیں اور تمہاری جگہ نئے لوگوں کو پیدا کر دیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے یہود کے ساتھ کیا کہ جب یہود اللہ کی نافرمانیوں اور بد کرداریوں میں مبتلا ہوئے تو انہیں عیسائیوں کے ہاتھ پٹوا کر پیچھے دھکیل دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو اپنے دین کو سر بلند کرنا ہے، لہٰذا جو لوگ بھی اللہ کے اس مشن کو جاری رکھنے کے قابل ہوں گے وہی آگے آئیں گے، اللہ تعالیٰ انہی کو آگے لے کر آئیں گے۔ لہٰذا تمہارا مفاد اسی میں ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ دوسرے سادہ الفاظ میں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہماری بندگی ہے، یہ جو ہماری نیکیاں ہیں، یہ جو دین اسلام کی خدمت ہے، یہ تو سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے، اللہ کو تو ضرورت بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں کتنی واضح فرما رہے نا کہ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ نئے لوگوں کو لے آئے گا۔ اسی لیے اگلی آیت میں بھی فرما دیا کہ جو کوئی دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے۔ ابھی انسان کا اپنا ظرف ہے کہ وہ دنیا کے فائدے چاہتا ہے تو دنیا میں مگن رہتا ہے، دنیا کے فائدے دنیا کو حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جو آخرت چاہتا ہے، آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، تو وہ آخرت کمانے کے لیے دنیا میں لگا رہتا ہے۔ لیکن عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی آخرت پہ توجہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا بھی اسے ملتی ہے، لیکن جو صرف دنیا حاصل کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں ہی مانگنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر فرمایا آیت نمبر 135 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کو قائم کرنے والے بنو اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو یا والدین یا رشتہ داروں کے، اور اگر وہ امیر ہوں یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ تعلق والا ہے۔ پھر کوئی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے عدل سے باز نہ رہے، اور اگر تم نے بات بدلی یا اعراض کیا تو یقیناً جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تاکید فرما رہے ہیں، چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین رشتہ داروں کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اور سچی گواہی دینے میں کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت نہ کی جائے، نہ کسی فقیر کو اس کے فقر کے اندیشے سے سچی بات کہنے سے روکا جائے، اور نہ ہی جب کوئی گواہی کے لیے بلائے شہادت کے لیے تو کوئی ہیرا پھیری سے کام لینا چاہیے۔ آیت 137 ہے، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہاں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو صبح ایمان لاتے تھے اور پھر شام کو کفر کرتے تھے تاکہ باقی لوگ بھی ایمان سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ
یہ مرتد کی سزا ہے، کیونکہ اب جو کوئی بھی ایمان لے آیا ہے تو وہ کفر کی طرف نہیں پلٹے گا، تو جو کفر کی طرف پلٹے گا تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہاں پہ عذاب کی خوشخبری دینے سے مراد یہ کہ ایک طریقے سے منافقوں کی اس حرکت پہ طنز کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 139 میں کہ وہ منافق جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ یقیناً عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور یہ منافقوں کا وتیرہ تھا کہ وہ کفار کے ساتھ بھی دوستی رکھتے تھے، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ کل کیا پتہ حالات بدل جائیں، حالات کا پلڑا کفار کی طرف جھک جائے، تو ایسے مشکل وقت میں یہی لوگ ہمارے کام آئیں گے۔ اور یہ کہ کفار کی مجلسوں میں عزت پائیں گے، کفار کے نظروں میں اچھے بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور وہ کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر فرمایا اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ یقیناً تم بھی انہی کی طرح ہوں گے۔ یقیناً جان لو اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں کرنے والا ہے۔ تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی مجالس میں بھی نہ بیٹھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور اگر اتفاقاً چلے بھی جاؤ تو احتجاجاً وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاؤ۔ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایسی باتوں سے تمہاری غیرت ایمانی میں بھی کمی آ جائے۔ اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غیر مسلموں سے تعلق قطع کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، اس لیے تبلیغ کے غرض سے ان کے پاس جایا جا سکتا ہے، لیکن جب وہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اللہ کی آیات کا انکار اور مذاق کیسے اڑایا جائے گا؟ یہ آپ کو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے۔ دیکھیں، نشہ حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، اسی طرح ناچ گانا، مکس گیدرنگ، فحاشی، عریانیت، سب کچھ ہی تو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم وہاں رہو گے تو ان جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ایسی مجالس جہاں پہ اللہ کی آیات کی کھلی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں اگر چلے بھی گئے اتفاقاً تو اٹھ کے آ جائیں۔ پھر فرمایا آیت نمبر 141 میں کہ جو تمہارے معاملے میں انتظار کرتے رہتے ہیں، یعنی منافق جو ہیں یہ مسلمانوں کے میں انتظار کس بات کا کرتے تھے؟ گردش زمانہ کا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کا انجام کا انتظار کرتے تھے کہ دیکھتے ہیں آخر فتح کس کی ہوتی ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری فتح ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان فتح یاب ہو جائیں تو وہ آ جائیں گے باتیں بناتے ہوئے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، مسلمان تھے، مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ نکالو۔ اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو ان سے کہتے کہ کیا ہم تم پر غالب ہونے والے نہ تھے، پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا۔ یعنی ہمارا منصوبہ بنا تھا جو ہم نے آپ کو مسلمانوں سے بچا لیا، تو ہم تو آپ کے لیے آڑ بن گئے تھے۔ تو ان کے اس مکر کا اللہ تعالیٰ جواب کیا دیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں بنائے گا۔ پھر فرمایا یقیناً منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یعنی بظاہر تو منافق کوشش کرتے ہیں نا کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ منہ سے کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں کے فہرست میں شامل ہو گئے، تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ بھی ان کے طرح ہی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کا کس طرح جواب دیتے ہیں کہ وہ اپنی ڈھیل میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی اللہ کی طرف سے ایک دھوکہ ہے جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر منافقین کی نماز کے بارے میں تذکرہ ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ طبیعت میں کوئی بشاشت اور آمادگی نہیں ہوتی نماز کے لیے، لیکن چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہوتا ہے تو مجبوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نماز کے بارے میں فرمایا، 3 بار آپ نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ تو یہ منافق نماز جو پڑھتے تھے وہ بھی ریاکاری اور دکھلاوا ہوتا تھا تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں، اور ایسی نماز میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد تو بالکل ہی برائے نام ہی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 143 میں کہ وہ درمیان میں ڈاواں ڈول ہیں، نہ
ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں. یعنی یہ منافق کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں کہ کسی طرف بھی یکسو نہیں ہو رہے. دیکھیں قرآن میں حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ ایک لفظ آیا حنیف، اور دین کے بارے میں اللہ کی طرف سے ترغیب بھی یہ ہے کہ یکسو ہو جائیں. اسی طرح اگر دنیا میں کوئی انسان کفر پہ بھی یکسو ہو گیا تو کم از کم اسے دنیا تو مل گئی نا، دنیا تو اس کی بن جائے گی. اور اگر کوئی دنیا اور آخرت دونوں بنانا چاہتا ہے تو پھر بھی اسے ایمان کے ساتھ یکسو ہونا پڑے گا. لیکن جو لوگ بیچ میں رہ جاتے ہیں، نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے، تو ان کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا، دونوں کا نقصان. یعنی یہ منافق نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص، نہ اہل کفر کے ساتھ. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے. یعنی ایسے منافقوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ گمراہی لکھ دیتے ہیں. آیت نمبر 144 ہے، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی کھلی حجت قائم کر لو؟ یعنی اس سے مراد یہ کہ اگر تم نے کافروں سے دوستی کر لی جیسا کہ اللہ نے منع کیا اور تم باز نہیں آئے، تو پھر اللہ کو یہ دلیل مہیا کر دو کہ وہ تمہیں بھی سزا دے. اور آگے منافقوں کا انجام بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 145 میں، یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے. پھر فرمایا مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور عنقریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر عظیم عطا کرے گا. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو پھر ایک اعلان رعایت کا دے دیا کہ ابھی بھی اگر یہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ کے دامن کا مضبوطی سے تھام لیں اور ایمان کے ساتھ یکسو ہو جائیں، شیطان کے جو ایجنٹ ہیں ان کے ساتھ دوستیاں نہ کریں، اپنے آپ کو دین اسلام کے ساتھ وابستہ کر لیں اور خالص اللہ کی اطاعت کر لیں، تو پھر یہ بھی اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے. یعنی ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچی توبہ کرنے سے ان کو معافی مل سکتی ہے. آیت نمبر 147 ہے، 5ویں پارے کی آخری آیت، جس میں منافقوں سے ہی خطاب ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ہستی نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہو. ایسے رویے تو انسانوں میں ہوتے ہیں نا، جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بڑی راحت ملتی ہے. لیکن اللہ تو ایسا نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا لے لے گا، کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر. لیکن ڈیمانڈ کیا ہے؟ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان کی روش اختیار کر لو. دیکھیں دنیا میں بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا، جو کام کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. اللہ بہت قدر کرتے ہیں ہر ایک کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی. اور دنیا میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے، سب نالج ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہمارا کوئی عمل رہ جائے گا اور اللہ کے ہاں کاؤنٹ نہیں ہوگا یا ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے. وہ کیا کہ برائیوں سے اجتناب کریں، عمل صالح کی کوشش کریں، اور ایمان سے مراد یہ کہ اللہ کی توحید پر ایمان لے کر آئیں، شرک کا بالکل انکار کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں رات کو اتنا قیام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے، ان کے ورم آ جاتا تھا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیں جو سچا مومن ہوتا ہے نا، اس پر اللہ کے جتنے احسانات، فضل اور کرم ہوتا ہے تو اتنا ہی وہ اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے. اور یہ کہ جب انسان تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہے یا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے عمل سے بہت بڑھ کر اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں، اور چھوٹے موٹے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے. لہٰذا اگر انسان شرک نہ کرے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچا رہے اور کوئی بھی ایسے کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بغیر کسی وجہ کے سزا نہیں دیں گے. تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا ہے، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کا دل بھی اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے وفاداری کے جذبات سے کس طرح لبریز ہو جائے گا. اور اللہ کے احسانات اکیلے میں بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کا تذکرہ ضرور کرنا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔